پاکستان کے خلاف بھارت کی ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی سازش بے نقاب۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بے گناہ پاکستانی بالخصوص کشمیری جو غلطی سے بارڈر کراس کر گئے انہیں بھارتی سیکیورٹی فورسز زبردستی استعمال کریں گی۔ سینکڑوں بے گناہ پاکستانی بشمول کشمیری بھارتی قید میں موجود ہیں۔ ان میں سے چند بے گناہ افراد کو بھارتی فوج مذموم مقاصد کے لیے مختلف جیلوں سے نکال کر اکٹھا کر رہی ہے۔ ان کے ساتھ بھارتی جیلوں میں قید چند بھارتیوں کو بھی اس گھناؤنی سازش میں استعمال کیے جانے کی اطلاعات ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ۔ مذاکرات نہ ہونے کی صورت میں توانائی تنصیبات کو مکمل تباہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ کہتے ہیں امریکہ ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر کالباف کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ آئندہ ہفتے تک معلوم ہو جائے گا یہ امریکہ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ مجتبیٰ خامنائی شدید زخمی ہیں مگر کہاں ہیں اس بات کا علم نہیں۔ یہ بھی دعویٰ کیا کہ ڈائیلاگ میں بڑی پیش رفت ہو چکی، غالب امکان ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا۔ اگر معاہدہ نہیں ہوتا اور آبِ ہرمز فوری نہ کھولا گیا تو ایران کا جزیرہ خارج بجلی گھر اور تیل کے کنووں کو اڑا دیا جائے گا۔ تہران کے پانی صاف کرنے والے تمام پلانٹس کو بھی تباہ کر دیں گے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی۔ صدر مسعود پزشکیان کا تمام فیصلے ملکی وقار اور سلامتی کو مد نظر رکھ کر کرنے کا اعلان۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، جنگ ختم کرنے کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ قومی مفادات کے دائرے میں ہوگا۔ ایران اپنے شہری اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی بولے، امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہوئی، پیغامات ثالثوں کے ذریعے پہنچائے گئے۔ ایران کو بھیجی گئی تجاویز زیادہ تر غیر حقیقت پسندانہ، غیر معقول اور حد سے زیادہ تھیں۔ ایران کے خلاف جنگ میں اخراجات میں خلیجی اتحادی ممالک حصہ ڈالیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش سے متعلق بتا دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا، ایرانی توانائی ڈھانچے پر حملے 10 دن کے لیے مؤخر کیے۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اچھا موقع ہے۔ امریکہ جن سے بات کر رہا ہے وہ پچھلے رہنماؤں کے مقابلے میں زیادہ معقول نظر آتے ہیں۔ اگر ایران اس موقع کو رد کرتا ہے تو امریکی فوج تیار ہے۔ اب تک 11,000 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی دفاعی اور جارحانہ صلاحیت مفلوج ہوگی۔ ایران کی بحریہ کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ چاروں صوبوں نے ملک بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی۔ وفاق سے لاک ڈاؤن نہ لگانے کی سفارش۔ کفایت اقدامات کو مزید سخت کرنے کا عزم۔ توانائی اور ایندھن کی بچت کے لیے اقدامات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کا بھی فیصلہ۔ صدر آصف زرداری کی زیر صدارت قومی قیادت کی اہم بیٹھک۔ ملک بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ کی تجویز پر غور۔ صوبوں پر 254 ارب کے ریلیف پیکج میں حصہ ڈالنے پر زور۔ صدر کے آئل اور گیس کی طلب میں کمی کے ذریعے وسائل کے بہتر استعمال کی حکمت عملی اپنانے کی ہدایت۔ ضروری اشیاء اور سروسز کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ کہا، 60% سرکاری گاڑیاں فوری بند کی جائیں۔ مشکل وقت میں کمزور طبقے کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اجلاس کو سفارتی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ ان کی آئندہ دورہ بیجنگ سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ پاکستان کی جنگ بندی کے لیے کاوشیں جاری۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار آج چین روانہ ہوں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے کردار سے آگاہ کریں گے۔ تنازع کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں اجاگر کریں گے۔ اب تک ہونے والی بات چیت سے متعلق آگاہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، اسحاق ڈار کندھے میں فریکچر اور ڈاکٹرز کے آرام کے مشورے کے باوجود چین جائیں گے۔ زخمی ہونے کے باوجود دورہ چین باہمی تعلقات کی اہمیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان تصوراتی شراکت داری اور قریبی تعاون پر مشاورت کی جائے گی۔ ادھر مشرق وسطیٰ میں قیام کی کوششوں پر چین کی پاکستان کی مکمل حمایت۔ چینی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ثالثی اور کشیدگی میں کمی کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ جنگ بندی اور قیام امن کے لیے پاکستان کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن اور رابطوں کے فروغ کے لیے تیار ہے۔ ایران کی بجلی کی تنصیبات پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد معطل ہونے والی بجلی بحال کر دی گئی۔ حملوں میں ایرانی صوبے البرز اور تہران میں بجلی کے گرڈ متاثر ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں میزائل بنانے والی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا، گزشتہ روز تقریباً 40 اسلحہ ساز اور تحقیقاتی مراکز پر حملے کیے۔ IAEA نے 27 مارچ کو خنداب جوہری پلانٹ پر نقصان کی تصدیق کر دی۔ کہا، پلانٹ اب غیر فعال ہے۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ کے کمانڈر علی رضا کی شہادت کی تصدیق۔ کمانڈر علی رضا 26 مارچ کو اسرائیلی حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ ایران کا توانائی تنصیبات پر حملوں کا بھرپور جواب۔ اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی۔ حائفہ آئل ریفائنری کو ایک بار پھر نشانہ بنایا۔
हमले के बाद रिफाइनरी में आग भड़क उठी, धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। सनती जोन में इसराइल की केमिकल फैक्ट्री भी निशाना बनी। तल अवीव पर मिसाइल हमले के बाद इसराइली पार्लियामेंट के इजलास मुअख्खर। सिहोनी फौज के ईरान जंग के आगाज से 261 एहलकार जख्मी होने की तस्दीक, हलाकतों की तादाद जाहिर नहीं की। उधर ईरान से मुंसलिक हैकर्स का इसराइल पर बड़ा साइबर हमला, निगरानी सिस्टम्स और कंपनी नेटवर्क्स हैक कर लिए, दर्जनों सिक्योरिटी कैमरे और कारपोरेट डाटा मुस्तकिल तौर पर मिटा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयान। नसीम शाह को महंगा पड़ गया, गैर मशरूत माफ़ी के बावजूद जुर्माने से ना बच सके। कौमी टीम के फास्ट बॉलर कोड ऑफ कंडक्ट और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी के मुर्तकब करार। पीसीबी ने 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। नसीम शाह के सोशल मीडिया एडवाइज़र बरतरफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ब्लैक लिस्ट भी कर दिया। कहा पेशा वराना मेयार और माहिदों की पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। पीसीबी ने शोकास नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। नसीम शाह के जवाब के बाद उन्हें कसूरवार करार दिया गया। चारों सूबों ने मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। वफाक से लॉकडाउन ना लगाने की सिफारिश, कफायतशारी इक़दाम को मजीद सख्त करने का अज़म। तवानाई और ईंधन की बचत के लिए इक़दाम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का भी फैसला। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत कौमी क़यादत की अहम बैठक। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज की तजवीज़ पर गौर। सूबों पर 254 अरब के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर। सदर के ऑयल और गैस की तलब में कमी के जरिए वसाइल के बेहतर इस्तेमाल की हिकमत अमली अपनाने की हिदायत। ज़रूरी अशिया और सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। कहा 60% सरकारी गाड़ियाँ फौरी बंद की जाएँ। मुश्किल वक्त में कमज़ोर तबके को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। एलामी के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इजलास को सफारती सरगर्मियों से आगाह किया। इनकी आइंदा दौरा बीजिंग से मुतालिक भी आगाह किया। पाकिस्तान की जंगबंदी के लिए काविशें जारी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार आज चीन रवाना होंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार से आगाह करेंगे। तनाज़े के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें उजागर करेंगे। अब तक होने वाली बातचीत से मुतालिक आगाह करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसहाक डार कंधे में फ्रैक्चर और डॉक्टर्स के आराम के मशवरे के बावजूद चीन जाएंगे। जख्मी होने के बावजूद दौरा चीन बाहमी ताल्लुकात की अहमियत का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तज़वीराती शराकत दारी और करीबी ताउन पर मुशावरत की जाएगी। उधर मशरिक़ वस्ता में कामयाबी की कोशिशों पर चीन की पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत। चीनी दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से सालिसी और कशीदगी में कमी की कोशिशों को सराहते हैं। जंगबंदी और कामयाबी के लिए पाकिस्तान के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन और राब्तों के फ़रोग़ के लिए तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयान। नसीम शाह को महंगा पड़ गया, गैर मशरूत माफ़ी के बावजूद जुर्माने से ना बच सके। कौमी टीम के फास्ट बॉलर कोड ऑफ कंडक्ट और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी के मुर्तकब करार। पीसीबी ने 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। नसीम शाह के सोशल मीडिया एडवाइज़र बरतरफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ब्लैक लिस्ट भी कर दिया। कहा पेशा वराना मेयार और माहिदों की पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। पीसीबी ने शोकास नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। नसीम शाह के जवाब के बाद उन्हें कसूरवार करार दिया गया।